وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے چھیدا گیا۔ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 52واں باب 13ویں آیت سے 53ویں باب کی 12ویں آیت تک۔ دیکھو میرا خادم برومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح بتیرے دیکھ کر تجھ سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرے سے اور اس کی صورت بنی نوع انسان کی صورت سے زیادہ معیوب ہو گئی۔ اسی طرح بتیری قومیں اس کو دیکھ کر تعجب کریں گی، اور بادشاہ اس کے سامنے منہ بند کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ جو ہم سے سنا اس کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ اس کے آگے کونپل کی طرح پھوٹ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانند۔ اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے متروک، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی، یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے، حالانکہ ہم اسے مبروز سمجھے اور خداوند کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل۔ تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی، اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لادی۔ اس پر ظلم کیا گیا پر وہ فروتن رہا، اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اور برہ کی مانند بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے۔ اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ وہ ارض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا، اور انہوں نے شریروں کے ساتھ اسے دفنایا اور دولت مندوں کے ساتھ اس کو قبر میں رکھا۔ اگرچہ اس نے کبھی ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں فریب نہ پایا گیا، تو بھی خداوند کو پسند آیا کہ اس کو بیماریوں سے کچلے۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا ذبیحہ کیا۔ وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے، اور خداوند کا ارادہ اس کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا۔ وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا، وہ اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بتیروں کو صادق ٹھہرائے گا، اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔ اس لیے میں بتیروں کو اس کا حصہ کر دوں گا، اور بے شمار لوگ اس کی غنیمت ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی، اور وہ بدکرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔
پس اس نے بتیروں کے گناہ اٹھا لیے اور وہ بد کرداروں کا شفیع ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 31 جماعتی جواب۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند، میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی بھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے نجات دے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند خدائے صادق، تو مجھے بچائے گا۔ جماعتی جواب۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میں اپنے سب دشمنوں کے آگے باعث ملامت، اپنے ہمسایوں کے نزدیک نشانہ تہذیب اور اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث بنا۔ جماعتی جواب۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ وہ جو مجھے باہر دیکھتے ہیں مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ میں مردے کی مانند دل سے فراموش کر دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہو گیا ہوں۔ جماعتی جواب۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میں اے خداوند تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے، میرا انجام تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے میرے دشمنوں کی گرفت سے چھڑا۔ جماعتی جواب۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اپنے خادم پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرما، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ تم سب جو خداوند پر توکل کرتے ہو مضبوط ہو اور تمہارا دل باہمت رہے۔ جماعتی جواب۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 4 باب اس کی 14 سے 16 اور 5 باب کی 7 سے 9 آیتیں مقدسہ۔ اے بھائیو، جب کہ ہمارا ایک ایسا عظیم کاہن اعظم ہے، یعنی یسوع ابن خدا، جو افلاک سے گزر گیا ہوا ہے، آؤ ہم اپنے اقرار پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ ہمارا کاہن اعظم ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ جو گناہ کے سوا سب باتوں میں ہماری مانند آزمایا گیا۔ پس آؤ ہم توقع کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کریں۔ اس نے اپنی بشریت کے ایام میں زور سے پکار پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی کے آگے دعائیں اور منتیں کیں، جو اسے موت میں سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ اور اگرچہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صحبتوں کا تذکرہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل کے مطابق 18واں باب پہلی آیت سے 19ویں باب کی 42ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ وادی قدرون کے پار گیا، جہاں ایک باغ تھا۔ وہ اپنے شاگردوں سمیت اس میں داخل ہوا، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی وہ جگہ جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ پس یہودا سپاہیوں کا ایک گروہ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشلوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔
यसु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़े होने को था आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यसु नासरी को। यसु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूं, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यसु नासरी को। यसु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूं। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी न खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहन के गुलाम पर चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मलकस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर, क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हन्नान के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के काहने आज़म क्याफा का ससुर था। ये वही क्याफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए, और उस शागिर्द और काहने आज़म में जान पहचान थी, और वो यीशु के साथ काहने आज़म के सहन में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहने आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूं। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगाकर खड़े हुए तापते थे, और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहने आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने एलानिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहां सारे यहूदी जमा होते हैं, और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो इस पर प्यादे में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमाचा मारकर कहा, तू काहने आज़म को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? हन्नान ने उसे बंधा हुआ क्याफा काहने आज़म के पास भेज दिया, और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूं। फिर काहने आज़म के गुलामों में से एक ने, जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया
اور فوراً مرغ نے بانگ دی۔ تب یسوع کو کیافا کے پاس قلعہ میں لے گئے اور صبح کا وقت تھا، اور وہ خود قلعے میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں۔ اس لیے پلاطس ان کے پاس باہر نکل آیا اور کہا، تم اس آدمی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دے کر ان سے کہا، اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے۔ پلاطس نے ان سے کہا، تم اسے لے جاؤ اور اپنی شریعت کے مطابق اس پر فتویٰ لگاؤ۔ یہودیوں نے سے کہا، ہم کو روا نہیں کہ کسی کو سزائے موت دیں۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جس میں اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں کس موت سے مروں گا۔ تب پلاطس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو نے یہ بات آپ ہی یسوع نے جواب دیا، تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ پلاطس نے اس سے کہا، حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر یہودیوں کے پاس باہر گیا اور ان سے کہا، میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح کے موقع پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ بس کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ ان سب نے چلا کر پھر کہا، اس کو نہیں بلکہ برابا کو۔ اور برابا ایک ڈاکو تھا۔ پلاطس نے یسوع کو کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ کر کہتے رہے، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ اور انہوں نے اسے تماچے مارے۔ تب پلاطس نے پھر باہر جا کر ان سے کہا، دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آیا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ بس یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، صلیب دے صلیب۔ پلاطس نے ان سے کہا، تم ہی اسے لے جاؤ اور صلیب دو، کیونکہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا، ہماری ایک شرع ہے اور اس شرع کے مطابق یہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ جب پلاطس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈر گیا اور قلعے میں پھر اندر آ کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟
क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं, और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़े देता है तो कैसर का खैर का नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मुकाम में जो फर्श मुकल्लफ या इब्रानी में जुबता कहलाता है, मसनद अदालत पर बैठा। ये फसा का तहिया था, तकरीबन 6 घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा, इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मुकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है, और जिसे इब्रानी में जुलजता कहते हैं, और वहां उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहां यीशु मसलूब हुआ था शहर के नजदीक था, और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि यह कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्से किया, हर सिपाही के लिए 1 हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर कुरा डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यीशु की सलीब के पास उसकी मां और उसकी मां की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थीं। यीशु ने अपनी मां को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी मां से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं, ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी।
چونکہ تہیہ تھا، یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں۔ سبت کا وہ دن خاص تھا، اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑیں، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا، اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک نوشتہ کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ بعد ازاں یوسف رامتی جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطس نے اجازت دے دی۔ پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑوں میں خوشبوئیوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے۔ اور وہاں جس جگہ کے اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ پس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیہ کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔